تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک ایسی کہانی جس میں سازش ہے، حسد ہے اور اقتدار کی ایک ایسی کشمکش ہے جو اندر ہی اندر پک رہی تھی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک ایسے وقت میں لے جاتی ہے جب صلاح الدین ایوبی کا اقتدار آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نازک دور میں تھا۔ اچھا۔ تو یہ صرف بیرونی دشمنوں کی بات نہیں ہے، یہ ان خطرات کے بارے میں ہے جو کسی بھی سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں ذاتی محروکات اور بڑی سیاسی حکمت عملی کے ٹکراؤ کا ایک بہت ہی قریبی منظر دکھاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو آئیے اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ کہانی کا آغاز بہت ہی غیر متوقع جگہ سے ہوتا ہے، ناجی کے حرم سے۔ جی، جہاں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی، اور اس سب کے مرکز میں ایک عورت ہے، زکوئی۔ جو ناجی کی نئی منظور نظر ہے۔ منظور نظر سے بھی کچھ بڑھ کر مسئلہ یہ تھا کہ اسے حرم کی باقی رقاصوں سے بالکل الگ ایک خاص حیثیت دی گئی تھی۔ کیسی خاص حیثیت؟ اسے ایک الگ کمرہ دیا گیا تھا۔ ناجی اسے ہر وقت اپنے قریب رکھتا تھا، اور جو باقی عورتیں تھیں جو برسوں سے وہاں تھیں، ان کے لیے ایک توہین تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس خاص سلوک کے پیچھے ایک گہرا منصوبہ ہے۔ بالکل نہیں، انہیں تو بس یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی رومانوی تعلق ہے، جبکہ اصل میں ناجی زکوئی کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر تیار کر رہا تھا۔ اور یہیں سے یہ چھوٹی سی ذاتی حسد ایک بڑی سازش کا حصہ بن جاتی ہے۔ جی، دو رقاصائیں مل کر زکوئی کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتی ہیں۔ اور اس کام کے لیے وہ حرم کی ہی ایک ملازمہ کی مدد لیتی ہیں۔ تحریر میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ خراٹ اور منجھی ہوئی ملازمہ۔ بالکل، یعنی کوئی بہت ہی شاطر عورت تھی۔ اور ان کے منصوبے بھی کوئی معمولی نہیں ہیں۔ وہ زہر دینے پر غور کرتی ہیں یا پھر کرائے کے قاتلوں کو بلوانے پر۔ حشیشین کو۔ جی، حشیشین۔ اور اس دور میں حشیشین کا نام لینا ہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہو چکا تھا۔ یعنی یہ صرف حرم کی عام لڑائیاں نہیں تھیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ حشیشین کا ذکر ہمیں بتاتا ہے کہ حرم، جو بظاہر رنگین اور خوبصورت نظر آتا ہے، اصل میں اقتدار کی کشمکش کا ایک بے رحم میدان جنگ تھا، جہاں حسد بھی مہلک ہو سکتا تھا۔ تو حرم کی اس چھوٹی دنیا سے نکل کر اب ہم بڑی تصویر کی طرف آتے ہیں، جہاں ناجی کا غصہ ایک طوفان بن رہا ہے۔ جی، اور اس کی وجہ ہے صلاح الدین ایوبی کا ایک حکم نامہ، جس میں سوڈانی اور مصری فوجوں کو آپس میں ضم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ناجی اس پر آگ بگولا ہے۔ اور اس کا غصہ اگر ہم اس کی نقطہ نظر سے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ناجی صرف ایک سالار نہیں تھا، وہ 50,000 سوڈانی فوجیوں کا آپ کہہ لیں کہ بلا شرکت غیر کمانڈر تھا۔ وہ سب اس کے وفادار تھے۔ تو یہ فوج اس